احمد صاحب لندن سے، کیا جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز ہے؟ مثلاً یورپی ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ آج کل بہت سارے کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ خطبہ انگلش میں یا وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اسلاف میں سے ثابت ہوتا۔ اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں اور وہاں کی مقامی زبانوں کو کے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی بھی مستند تاریخی روایت میں کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا ہو۔ تو جو چیز اسلاف سے ثابت ہے اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام تو بہت پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ ہمیشہ سے عربی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب وہ زبان سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ، تو یہ تو پھر ہر جگہ اشکال ہوگا کہ نماز بھی عربی میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، سبحان ربی العظیم یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اسلام کی جتنی بھی شعائر ہیں نا، شعائر یعنی جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کسی بھی ریاست میں ایک اس کی ریاست کی سرکاری زبان ہوتی ہے، لوکل زبانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے سرکاری زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان چونکہ عربی ہے، تو اس لیے جو اسلام نے جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ پھر عربی میں ہی ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کو بھی تو اسلام چاہتا ہے نا ترقی ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، اس نماز کو بھی ذکر اللہ کہا، جمعے کے خطبے کو بھی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جمعہ میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تم اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے۔ تو خطبے کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ذکر عربی میں ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی صبح و شام کی تسبیحات ہیں تو وہ سب عربی میں ہی ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھائی پھر کوشش کرو اس کا ترجمہ سیکھنے کی۔ تو خطبہ کے بھی مخصوص احکام ہیں، جن میں ایک حکم یہی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے، جس سے عربی زبان کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عربی میں خطبہ سنتے رہتے ہیں ان کو آدھے سے زیادہ تو یاد ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لوگوں کو یہ یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اردو میں ہو رہے ہوتے تو یہ الفاظ بھی یاد نہ ہوتے یا مقامی زبانوں میں ہوتے۔ تو اس لیے جمعے کا جو مخصوص خطبہ ہے، جو سنت ہے یا جو واجب ہے،